بسم اللہ الرحمن الرحیم. بفور آئی اسٹارٹ دا شو جی میں کوئی ایک مختلف سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور دیٹس اے ریئلٹی چیک وہ میں دینا چاہ رہا ہوں. اس وقت پاکستان جو ہے اس پہ ہائیبرڈ وار جو ہے مسلط کر دی گئی ہے اور ہائیبرڈ وار ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو, کیونکہ اس میں 3-4 ڈائمینشن سے ایک اسٹیٹ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. اکنامکلی اس کو اتنا ویک کیا جاتا ہے اسٹیٹ کو کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ واچ نہ کر سکے. میں ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف. دوسرا یہ کہ اس کے اندر ٹیررزم کو اس طریقے سے پھیلا دیا جائے کہ ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے, اس ٹیررزم کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے اور وہ اندر سے اس کی جڑیں جو ہے اسٹیٹ کی وہ کھوکھلی ہونی شروع ہو جائیں. نمبر 3, آپ انسٹیٹیوشنز کا کلیش کروا دیتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کا کلیش کرایا جاتا ہے تاکہ انسٹیٹیوشن جو کسی حد تک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ویک کر دیا جاتا ہے. نمبر 4, آپ ایک انسرٹینٹی یہاں پہ کریٹ کر دیتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں جو کہ پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان ہائیبرڈ وار کا شکار ہے, اس پہ مسلط کر دی گئی ہے ہائیبرڈ وار, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, اور اس وقت جو اسٹیٹ آف وار ہے اس میں نہ آپ کو ٹینکوں کی ضرورت ہے, نہ جہازوں کی ضرورت ہے, نہ توپوں کی ضرورت ہے. آپ کو ملٹری ہارڈ ویئر کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہے, بٹ دین اگین آپ کو جو فیس کر رہے ہیں آپ جو سچویشن, وہ آپ پہ ہائیبرڈ وار جو ہے وہ مسلط کی جا چکی ہے, اینڈ دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف وار. اب اس ہائیبرڈ وار میں کون کون اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشنز. کچھ پولیٹیشنز ایسے بھی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے اور آئی وڈ سے انوسینٹلی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ انوسینٹلی اس میں آ جاتے ہیں. اینڈ سیم گوز فار دا میڈیا آلسو. میڈیا بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از آلسو ون پارٹ آف دا ہائیبرڈ وار کہ میڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو وہ بھی انوسینٹلی کچھ چیزیں ایسی کر جاتا ہے جس پہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے. اب میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا. جی, پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ یہ ہے جناب کہ الیکشنز ہونے کو ہیں. اب ایک نئی آواز آتی ہے کہ شاید الیکشنز جو ہیں 2-4 ماہ آگے پیچھے ہو جائے گی. اوکے, جو کورٹس ہیں وہ ان کو ایک میرے خیال میں بلینکٹ ایک ڈیسیژن دے دینا چاہیے کہ جس کے پاس اقامہ ہے یا نہیں ہے, یا وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے یا سرنڈر نہیں کیا اس نے, تو اس کے لیے ایک بلینکٹ ڈیسیژن آ جائے. پریسیڈنٹ تو موجود ہے عدالتوں کی طرف سے اور عدالتوں میں موجود ہے, لیکن دین اگین وہ انڈیویجل لیول پہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے اقامے کو چیلنج کر دیتے ہیں. لیکن ایک بلینکٹ ڈیسیژن آ جائے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا, یا کوئی انسٹرکشن الیکشن کمیشن کو جاری کر دی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے الیکشن نہ لڑ سکیں جو نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کرتے ہیں. اب لگتا ایسے ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں بڑے بڑے برج, بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شاید الیکشن نہ لڑ سکے. پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہی ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ کہ شاید انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیت کر ان کے ساتھ مل جائے. بٹ دین اگین مسلم لیگ نون بھی یہی چاہ رہی ہوگی. جو ٹف مقابلہ نظر آتا ہے پنجاب کے اندر وہ نظر آتا ہے جناب مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا. ابھی تک صرف 3 ڈسٹرکٹس جس میں اسموتھ سیلنگ پی ٹی آئی کی نظر آ سکتی ہے یا آ رہی ہے, وہ ہے پنڈی ڈسٹرکٹ, اٹک ڈسٹرکٹ اور میاں والی ڈسٹرکٹ. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ایک اور بڑا ایک اہم فیصلہ جو آنے والا ہے وہ شیخ رشید صاحب کا فیصلہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے عدالت نے کہ ان کا کیا بنے گا. اگر شیخ رشید صاحب الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر وہ جو 2 حلقے ہوں گے یا 3 حلقے جس سے شیخ رشید صاحب لڑنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کون الیکشن لڑے گا. پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے اندر ابھی تک بہت کمفرٹیبل دکھائی دیتی ہے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں پالیٹکس میں, اور وہ آخری وقت میں یکے کا پتہ باہر نکال کے پھینکتے ہیں اور سب کے لیے جو کہ ایک سرپرائز بن جاتا ہے. سزا اگر ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو
تو وہ 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی, کیا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ان سب چیزوں کے میں سوالات جاننا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی. فیض الحسن چوہان صاحب تحریک انصاف سے, سینیٹر غوث نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور محمد فائق شاہ صاحب ہیں چیئرمین امن ترقی پارٹی, جو کہ ایک نئی پارٹی جو کہ ابھی لانچ ہوئی ہے, اور اس کے کیا آبجیکٹوز ہیں ان کو لانچ کرنے کے, وہ بھی میں ان سے جاننا چاہوں گا, اور آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ کیا رول پلے کر سکیں گے یہ بھی میں ان سے جاننا چاہوں گا. سحر کامران صاحبہ, میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ مرد حضرات زیادہ ہیں, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو جینڈر ڈسکریمنیشن کر دوں. یہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ایک وائٹل رول پلے کرے گی when it comes to like making the government. Do you think that's going to happen اور نہیں, یا صرف آپ سندھ کی حد تک رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی کمنٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے ہائبرڈ وار کا ذکر کیا. یقیناً آج جس قسم کے حالات ملک کو درپیش ہیں, ہم ایک نان ٹریڈیشنل وار جس کے اندر کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے, جس کو ہم کائنیٹک ٹولز کے نہیں لڑ سکتے, تو میں کہوں گی کہ اس کو سامنے رکھیں. تو آج جس بات کی ضرورت ہے وہ نیشنل ہارمونی کی ضرورت ہے. آج ہمیں قائد اعظم کی جو 3 پرنسپلز ہیں, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اس کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس بات کو دوبارہ جو ہے اس کا ہمیں اپنے کمٹمنٹ کو ریوائیو کرنا ہوگا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر ساری سیاست ایک طرف, اور ساری اب نہ ہی ہمارے سامنے جو ہے اجیت دیول جو انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس کی اسٹیٹمنٹس جو ہے سب نے سنی ہے, سب سے آشنا ہے, سوشل میڈیا پر موجود ہے. پھر اسی طرح سے کلبھشن جادو کا یہاں ہونا, پھر جس اسٹیٹمنٹ میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرین, اور پھر ہم جس طرح سے حالات دیکھتے رہے بلوچستان میں اور ادروائز آپ نے دیکھا معیشت میں بھی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ہیں. تو آج کے دور میں اس قسم کی جنگ کا کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے, کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے جس کو آپ بولیں کہ اس ٹول سے ہم اس کو جو ہے لڑ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کو رہنا ہے, پاکستان کی خاطر ہمیں اکٹھا ہونا ہے. اب آپ اس پرنسپل کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اندر یہ اہلیت ہے, آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری کا ذکر کیا. یقیناً ان کے اندر یہ اہلیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اپنی لیڈرشپ پہ. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے لیے جب بھی ہم چاہے اپوزیشن میں بیٹھے, لیکن جب بھی بات آئی سسٹم کی, جب بھی بات آئی پارلیمنٹ کی, جب بھی بات آئی قومی یکجہتی کی, چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان تھا یا کوئی اور ایسا معاملہ, چاہے فارن پالیسی کا معاملہ تھا, ہم سب کو ساتھ لے کے چلے. چاہے ہی وہ نیٹو سپلائز کو روکنا تھا جو ہے امریکہ کی جو حملے کے بعد. آپ لوگ لڑائی نہیں کرتے کیوں؟ نہیں دیکھیں, لڑائی کی 5 سال زرداری صاحب رہے لیکن آپ نے کوئی لڑائی دیکھیں, لڑائی کیا نہیں, لڑائی کا بھی ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے نا. لڑائی کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کریں, آپ تنقید کریں, مگر اس کا کوئی ایک مثبت پہلو ہونا چاہیے ہے کہ کس لیے. یعنی ہم جو ہے آستینے چڑھا کے تو ایک دوسرے سے نہیں لڑ سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ ملک کو جو چیلنجز آج درپیش ہیں, ان چیلنجز کو سامنے رکھیں تو ہمیں نیشنل ہارمونی کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے اندر, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو, باہر جو باتیں ہیں, وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں نہیں آتے, وہ جس قسم کا بیانیہ دیتے ہیں, اس سے قطعی ہٹ کے پارلیمنٹ کے اندر ہم نے لیڈ کیا اپوزیشن کو, سینٹ کے اندر بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, اور آج بھی لیڈ کر رہے ہیں. اور سب سے مجھے فخر ہے کہ شہری رحمان جو کہ ایک خاتون ہے اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. تو ہمیں اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ اہلیت رکھتی ہے. اور ایسے وقت میں جب ملک کو چیلنجز درپیش ہیں, اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری ایک ایسے لیڈر ابھر کے آئے ہیں سامنے, آپ نے ان کا ڈیووس کا انٹرویو دیکھا, آپ نے ان کا انڈین ٹیلی ویژن کا انٹرویو دیکھا, کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے, اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جو فیڈریشن کی علامت ہے, جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا یقیناً ایک کلیدی کردار ہوگا نئے آنے والی حکومت بنانے میں. چلیں جی, لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. چوہان صاحب, آپ کا بھی کوئی بن جائے گا پیپلز پارٹی سے, کوئی پیچ اپ ہو جائے گا جیسے آپ کا ہوا تھا, آپ لوگوں کا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ایک سارٹ آف بیہائنڈ دا سین ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا بلوچستان میں, یہاں پہ ہو جائے گا جب فارمیشن کرنی ہوگی گورنمنٹ کی فیڈرل میں آفٹر دا الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑا کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ جب تک آصف علی زرداری صاحب ایز اے چیئرمین پارٹی ہیں, چیئرمین نہیں ہے,
کو چیئرمین کہہ لیں یا چیئرمین کہہ لیں نا، اس وقت تک تو ہمارا کوئی کسی قسم کا جو ہے نا کوئی الیکشن یا کوئی انتخابی میرے خیال میں الیکشن نہیں لڑیں گے پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں یہ چیز نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے نا، دیکھیں آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر ابھی الیکشن ہوا، 1500 ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے، جس میں سے 1000 ووٹ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے 10-10 ہزار کے جو ہے نا وہ ادھر ہی جو ہے نا میڈیا کے لوگوں نے یہ بتایا کہ اس سے خرید کے مسی 1500. ایک منٹ میری بات ہونے دیں. سر سچویشن یہ ہے کہ پورے پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے تقریباً جو ہے نا واش آؤٹ ہوئے ہیں. سندھ کے صورت کیا لیا کہ اب دیکھ لیں کل کراچی کے اندر جو انہوں نے غنڈہ گردی کی پی ٹی آئی کے ساتھ، جب ان کو نظر آ گیا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرون سندھ کے ساتھ ساتھ آپ کے کراچی اور حیدرآباد کے اندر ایک پاور پکڑ رہی ہے، عوام کا رجحان آ رہا ہے، اور پنجاب سے بالکل واش آؤٹ کر دیا پیپلز پارٹی کو. 5 سال گئے تھے آپ کراچی سے، 8.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا. میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ ہیپ ہیزٹ ہاچ پاچ صرف 2 وزٹ تھے عمران خان صاحب کے پچھلے 2013 کے الیکشن سے پہلے، پھر بھی تقریباً 9 لاکھ ووٹ پڑ گیا. 8.5 لاکھ لوگوں کا کیا کہ آپ نے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، پلٹ کے دیکھا نہیں. ابھی نہیں پلٹ کے دیکھنے کی بات نہیں ہے. نہ تو ہمارے پاس حکومت تھی، نہ ہمارے پاس حکومت نہیں، اقتدار تھا. آپ جن کے پاس اقتدار یا حکومت تھی، انہوں نے وہاں پہ تمام مخالفین کی جناب شوگر ملوں پہ قبضے کیے، وہاں کی جناب آپ کے کیا کہتے ہیں فلور ملوں پہ قبضے کیے، زمینوں پہ قبضے کیے. 5-5 ارب روپیہ جناب، 10-10 ارب روپیہ جناب لانچ کے ذریعے سے جناب لے جاتے ہوئے پکڑے گئے. کروڑوں اربوں روپے کی جناب سونا جو ہے نا وہ لے جاتے ہوئے پکڑے گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جن کے پاس اقتدار تھا. لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف کراچی کی عوام دیکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جناب جس انداز سے ایم کیو ایم کی یاد تازہ کی گئی، ہمارے کیمپ میں پراپر طریقے سے ان کے جناب عزیر بلوچوں نے، بابا لاڈلاؤ نے جس انداز سے کچھ کیا، ہمارا جلسہ تھا بیچ میں نہیں، میں خاموشی سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا، آپ کی اپلیکیشن جیل میں رہی. علی زیدی کے جو ہے اپلائی نہیں کیا، ہم نے کراچی میں امن لانے کے لیے بڑا کام کیا ہے. ہم نے بڑا کام کیا ہے کراچی کے امن کو جو ہے نا انتشار کا شکار. اگر ہم نے اپلائی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. اگر ہم نے اپلائی نہیں کیا، ایک سن تو لو نا، جلسہ تو 12 مئی کا نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پہلے آ کے بندے کو مارنا شروع کر دیں. ہور چوپو گنے تھے، ہور کھاؤ گنے، وہ سکھوں والا آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے نا، اس کے مزداق اگر آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق چھین لیں گے، آپ اپنی جناب راؤ انواروں کی بات ہو سر، راؤ انواروں کے ذریعے سے آپ آ کے کیمپ جلائیں گے، گاڑیاں جلائیں گے، غنڈہ گردی کریں گے، مار دھاڑ کریں گے. تو اب لوگ یقین بھی نہیں کرتے، پالیٹکس کو پالوٹ کیا آپ لوگوں نے. پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول زرداری صاحب بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے رستے میں رکاوٹیں ہیں اور وہی پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں. غلام حسین انڑ والی جو اس کے پاؤں کے ساتھ بم باندھ کے 2 کروڑ روپے کا جناب انہوں نے تاوان لیا تھا، وہی مرتضی شاہ بخاری والی جس کو جناب کڈنیپ کر کے جناب آپ کے تقریباً $5 لاکھ، یہ واشنگٹن پوسٹ کی، یہ ساری کہانیاں جو ہے نا، یہ جو کہانیاں جس پہ ایک ہائبرڈ وار یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، پولیٹیکل ہائبرڈ وار بھی ہے، ایک پولیٹیکل ہائبرڈ وار بھی ہے جو اس قسم کے پروپیگنڈا، مس پرسپشن. عزیز خان کیس اب تو کہہ دیا نا عدالت نے، ایک مرتضی شاہ بخاری کو کڈنیپ کر کے $5 لاکھ زرداری صاحب ان سے جناب اغوا برائے تاوان مانگتے رہے. اس انداز زرداری صاحب نے تو 11 سال جیل میں گزار دیے نا، آپ لوگوں کے پاس پورا موقع تھا. آپ ادھر بھی بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے. یہ پی ٹی آئی کو روکنے کی بڑی ناکام کوشش ہے، لیکن پی ٹی آئی انشاءاللہ کراچی سے بھی سویپ کرے گی، حیدرآباد سے بھی، گولیاں چلا کے، اور پاکستان اور خصوصاً سندھ کی عوام وہ یہ جان چکی ہے کہ پچھلے 10 سال کا جو اقتدار تھا نا پیپلز پارٹی کا، اس کے ذریعے سے فاقے ملے، ڈاکے ملے، دھماکے ملے، ناکے ملے، مہنگائی ملی، امن ملا، یا گھسائی ملی. امن اس رینجر سے دیا. کراچی کو میجر جنرل بلال اکبر کو سلوٹ ہے. میں کہتا ہوں جنرل رضوان اختر کو سلوٹ ہے، جنرل راحیل شریف کو سلوٹ ہے، جن کو آپ 3 مہینے بعد 2013 کا کیا بیان تھا 2013 میں ایکسٹینشن دینے کے لیے، مسلم لیگ کو مطلب ہے نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کرنے کے لیے اور اس آپریشن کو آگے لے جانے کے لیے ہر 3 مہینے بعد 3 مہینے جناب یہ اپنی انگلی پہ نچاتے تھے کہ ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں. پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے. یہ تو چاروں نچار جس طریقے سے آپ چلتے رہے جو کبھی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے نہیں، 5% میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ جو اس قسم کا بیانیہ ہے نا، یہ گزارش کروں گا اور زرداری صاحب کو یہ میسج دوں گا کہ اب یہ غنڈہ گردی کی سیاست چھوڑ دیں، اب چھوڑ دیں غنڈہ گردی کی سیاست. اب پوری پاکستانی قوم کو آپ کا چہرہ سب کو پتا ہے کہ غنڈہ گردی کون کرتا ہے. بھائی آپ کے ذوالفقار مرزا صاحب نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی بی بی کا قتل انہوں نے کیا، آپ کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوا ایسی باتیں بتاتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے بتایا کہ بی بی کا قتل انہوں نے کیا.
शर्म करें ऐसी बातें करें। ऐसा शख्स के बारे में आप, मैंने तो नहीं कहा आपका लीडर, आप क्या बात करते हैं? मिर्जा ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। मिर्जा ने क्या कहना है? जो आपके साथ बैठता है, आपके साथ बैठता है ऐसी बातें करता है। मैं तो नहीं कह रहा, एटीएम है ना, एटीएम काम करते हैं, एटीएम काम करते हैं आपके, नाहिर रहते हैं आपके, वहाँ पे कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती। जो आपके पास आता है वो ड्रैगिंग से पास हो जाता है। बीबी को अपने रास्ते से इसने हटाया, शर्म करें, झूठी वसीयत वो लेके आया। अच्छा थोड़ा सा आगे चले। मिर्जा साहब कह रहे हैं, आपका बयानिया रिजेक्ट हो गया। मिर्जा साहब कह रहे हैं चंदे ले चलाते हैं, मैंने तो चैरिटी के पैसे लेते हैं, किसी चीज के लिए खर्च नहीं करते। एटीएम बीबी के कत्ल का इल्जाम उन्होंने लगाया, शर्म करें आप लोग। भुट्टो के कत्ल का इल्जाम उन्होंने लगाया, चौधरी असलम के कत्ल का इल्जाम उन्होंने लगाया। बीबी के बच्चे भी जिंदा है, बीबी के बच्चे भी जिंदा है, पे बम बांध के उन्होंने जनाब हवा बराए तावान लिया। अच्छा थोड़ा सा आगे चले। हमें इजाजत नहीं है ना कि इखलाकी दायरे सरकारी जमीनों में अभी आपके लीडर के सारे पोल खोल दे। आप नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल आपने करवाया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, ये भी सुन लो। बनाए कहानियां अच्छा चलो एक और आगे बात, पीछे भी मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरदारी साहब की फैमिली के हवाले से एक बहुत बड़ी कहानी आपकी आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ एकदम। अच्छा मुझे एक बात समझाइए आप न्यायी साहब, आप छोड़ तो नहीं रहा पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून तो नहीं छोड़ रहे ना, पक्की बात है? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मुस्लिम लीग नून लगता है जैसे ये शायद छोड़ के हमारे पास ये आ जाए, मुझे कौन आ जाएंगे? ये वाले जो चौहान साहब आपके पास जा रहे हैं? हाँ जी, ज्वाइन करें नून लीग? नहीं हो सकता है। हाँ। नहीं इनका तो मुझे पता है ये कहीं नहीं जा रही, आप आपस में डिसाइड कर लें। इनका मुझे मैं इसकी गारंटी में पीपल्स पार्टी है। अच्छा राणा साहब आप ना, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मियाँ साहब को अगर सजा हो जाती है तो आप लोग क्या सड़कों पे निकलेंगे, कोई अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, या हाउ विल यू गो अबाउट इट? देखिए पहले तो मैं कहूँ राणा साहब ये बताऊं कि ये जो मेरे भाई चौहान साहब या मैडम सैर कामरान लड़ी से परेशान ना हो, ये झूठ मूठ की लड़ाई है। अंदर से एक है, आपने इसके मुजाहरे देखे सेनेट के इलेक्शन में ये इकट्ठे रहे, एक दिन पहले एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बुरा भला करा दी, इलेक्शन में के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी जहां तक आपने कहा कि ये जब सजा होती है तो जो पार्टी लीडरशिप हमारा फैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। अभी तक आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं उन्होंने कहा कि लीडरशिप के पास टाइम कम है, लीडरशिप के पास टाइम नहीं है, बिजी है। बिजी है। वो जो लगा सिरा के जब ये सजा देंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल सर पे हो गए, चंद इलेक्शन में रह चुके होंगे, उसके ये यकीन है इनको सजा, ये पता नहीं, वो तो मियां साहब खुद कह चुके हैं। ये तो मियां साहब खुद कह चुके हैं, तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी है, तो उस वक्त चलते उस वक्त जो पार्टी हमें कहेगी उस तरह चलेगी इंशाल्लाह उस पर। सो आप मतलब अभी आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं आपने? सड़कों में आ सकते हैं, इलेक्शन एक मतलब है एक जमहूरी तरीके से भी हम कर सकते हैं क्या कि अगर सजा होती है बजाय सड़कों में निकलने के हम चौक तो पार्टी को वोट डालें और पार्टी को 2/3 मेजोरिटी दिलवाएं, ये भी दूसरी स्ट्रगल हो सकती है ना, बजाय कि सड़कों पे आके टाइम हम ज़ाय करें और इलेक्शन से कोई चंद दिन पहले भी सब सजा होती है तो हम बजाय कि प्रोटेस्ट शुरू कर दें, हम कंपेन पूरी पहले से ज्यादा जोर शोर से करके ज्यादा वोट डालें ताकि पार्लियामेंट में हमारी 2/3 मेजोरिटी है और फिर उसमें You see that happening, 2/3 majority? हाँ तो उसमें कोई You're laughing, you know? नहीं ये तो इनको तो समझ नहीं आ रही, इनको तो ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये लीडर बड़ा समझदार है। नहीं इस समझ में से सरदारी बहुत समझदार है। ये क्या समझदार के बाद ये भी यही कहेंगे। ये इन सीट में जाने की धमकी देके चले जाते हैं, अब इन सीट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। नहीं और कहते हैं वोट को इज्जत, जमहूरियत की बात करो तो हम ठीक कहते हैं, तो हम वोट के साथ इंसाफ बड़ा महंगा है, पहले पता ही नहीं था। वोट की इज्जत होनी चाहिए ना, वोट की इज्जत होनी चाहिए। आपको तो अवाम में आप कितनी पजीरा है, आपको पता है कि वो अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, जितने जिमनी इलेक्शन हुए रिजेक्ट नहीं किया। हम तो ये समझ रहे हैं कि 2013 में हम कैंपेन नहीं कर सके थे और हम समझते हैं, देखिए पहले तो मैं कैंपेन करूंगी पंजाब में जिमनी इलेक्शन कितने हुए हैं, किसी में क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, किसी में 2000 ज्यादा वोट पार्टी ने फेस किया। अब 2000 के साथ ये कहते हैं कि हमारे लोग निकलेंगे, हम हमारे खिलाफ अगर इलेक्शन हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अब जिसको वोट 1500 पड़ रहे हैं, 1000 वोट तो जैसे आपने फरमा दिया, 500 वोट बेचारे के जाती वोट होंगे जो इलेक्शन लड़ा है उसके। नाहिल तरीन का बेटा भी अपने हल्के में हार जाता है ना, उसमें क्या बात है, जब हुकूमत की रिसोर्सेज होती हैं तो। फाइक साहब से पूछो, फाइक साहब ने एक नई पार्टी लॉन्च की है। फाइक साहब, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पार्टी एंड सेकेंडली डू यू एग्री विद
whatever statements are coming in from PTI, Muslim League Noon and People's Party, یا آپ کی کوئی سیاست اس سے مختلف ہوگی؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا. ضرور جی، ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس. ایک تو بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی وہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کو لوگوں نے کروڑوں ووٹ دیے ہیں، ان تینوں کو، اور آپ آج سے 1 سال پرانے، آج سے 6 مہینے پرانے تمام کون سے فائق صاحب، میرے خیال میں 1.25 کروڑ ووٹ پڑا تھا جی آپ کو نون لیگ والوں. ہاں اسی طرح نا 1.25 کروڑ ووٹ پڑا تھا فائق صاحب، کروڑوں میں آ گئے نا. ہاں تو 22 کروڑ کی یہاں پہ پورا پاکستان ہے جی. جی ہاں، اس پہ بھی میں آپ کو بات کرتا ہوں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں یہاں پر باتیں کیا کر رہے ہیں کہ ہم اگلی بار اقتدار کیسے حاصل کریں گے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت پچھلے 70 سال سے ان تینوں پارٹیوں نے اس کے لیے کیا کیا، اسپیشلی جو 2 پرانی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ صحت کا کیا ہوا، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی تعلیم کا کیا ہوا، ان کو یہ فکر نہیں کہ روزگار کے بارے میں کیا ہوا، PIA کا کیا حال کر دیا سب نے مل کے، اسٹیل مل کا کیا حال کیا ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس کہاں جا رہے ہیں، پاکستان کی انڈسٹری کہاں جا رہی ہے، دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہی ہے، بنگلہ دیش جیسے ملک میں ہماری انڈسٹری جا کے شفٹ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے. آپ بیسک ایشوز ایڈریس نہیں کیے گئے، یہ کہہ رہے ہیں. انصاف آج ہمارے یہاں جو ہے وہ کتنا سلو ہو گیا ہے، قانون سازی کہاں ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے اچھے بہتر، اپنے ملک کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ان کو زبردست قسم کی یہاں پر کوئی قانون سازی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے بیٹھ کے سارا 70 سال اس میں لگا دیا ہے ایک دوسرے سے. میرا ایک بل منظور ہوا ہے سیوک ڈیموکریٹک ایجوکیشن کمیشن. اس کے اندر یہ ہے کہ تمام جو ہے لازم کیا جائے، نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے پاکستان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جو ہے سیوک ویلیوز جو کہ ہماری تعلیم سے مسنگ ہے. اور جہاں پہ اسکولز کے علاوہ جو ہے میڈیا جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل ایجوکیشن پاس ہوا کہ نہیں؟ جی بالکل پاس ہو گیا، یہ سینٹ سے پاس ہوا تھا، نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا. تعلیم کا حال دیکھیں اب یہاں پر. دیکھیں کاوش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے سیوک ویلیوز کو تعلیم سے نکال دیا. اس ملک کو آپ نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہاں پر ابھی ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے اپنے اسٹیڈیمز میں. پینشن والوں سے پوچھیں ان کو پینشن کس طریقے سے ملتا ہے. آپ لوگوں نے انصاف کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے. پٹواری سسٹم اپنا چیک کریں کہ جی وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس یہاں پر ایک سسٹم ہے بہت اچھا نادرا کا، پٹواری کا سسٹم جو غریب کے مسائل ہیں، جو غریب کے مسائل ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہے. ہمیں سے کسی نے آپ کی بات نہیں کاٹی نا، آپ بھی ہماری بات بڑے صبر سے سنیں، آپ کی باری بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. جو غریب کے مسئلے ہیں ان کو آپ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. سارا وقت آپ لوگ اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک ہمیں اقتدار کیسے ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے بھی دیتا ہے تو آپ لوگ اس ملک کا کیا حشر کرتے ہیں. خدا ایسا نہ کریں. آپ کی پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی. لوگوں کی پرابلم کو ایڈریس کریں. اقتدار تو آپ کے پاس رہا ہے جی، نون لیگ کے پاس اقتدار رہا ہے. آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ الیکشن نہیں لڑے گی ان کی پارٹی جو ہے. آپ کی پارٹی الیکشن میں رانا صاحب اقتدار میں اور اقتدار پہ حکومت ملے، حکومت پھر کرنے میں دی جائے. منو نہیں پتا کیڑا طریقہ ہے حکومت کرنا. وزیر اعظم آپ کا، منسٹرز آپ کے، ابھی بھی حکومت ان کی ہے، حکومت کو آپ کی، کیا ہو گیا؟ جمہوری حکومت کو چلنے دیجیے، اس کو ڈیلیور کرنے دیجیے. 5 سال میں مینڈیٹ ملا ہے، 5 سال حکومت کرنے. میں نے تو اب میاں صاحب کو نہیں کہا تھا نا جا کے فلور آف دا ہاؤس میں تقریر کرے، ٹی وی پہ آگے تقریر کرے کہ جی ہمارے پاس سب کچھ ہے. پہلے جب ہم نے پیناما بل جو ہے پیش کیا تو اس سے کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا؟ ہمیں 13 میں الیکشن ملا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بی بی پیناما بل جو ہے ہم نے پیش کیا، ہم نے سینٹ سے پاس کیا، کیوں نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس نہیں کیا؟ کیوں اس کو ریجیکٹ کیا؟ کیوں میاں صاحب نے کہا میں تو کورٹ پہ جاؤں گا؟ کیوں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نے سیاسی نہیں، کیوں انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں نے کیوں انہوں نے فورن منسٹر نہیں لگایا؟ پوری کوشش کی ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن مقصد ان کا اس کی تحقیقات نہیں تھی. مقصد اس کا تھا کہ میاں صاحب کو ڈسکریس کیا. آپ بانٹتے رہے JIT پہ، آپ نے کہا جی بڑا مزہ آ گیا جی. JIT اگر انصاف ہو نا، ابھی جب انصاف ہو تو انصاف کا فیصلہ ہو، جب عدل نظر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا. انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو بری کر دیا جائے، یہ انصاف نہیں. یہ نہیں، جو ریکوائری ہوئی ہے، جو JIT ہوئی ہے، یا جو ابھی تو میاں صاحب کی آگے میں بتاتا ہوں کیا ہونا ہے. ابھی تو انہیں حلف لینا پڑے گا کہ جتنے بیانات انہوں نے دیے کورٹ ان کو کہے گی آپ حلف لیجئے کہ سارے بیانات ٹھیک ہیں آپ کے یا نہیں. اس پہ وہ حلف لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر حلف لیں گے تو پھر آگے کاروائی چلے گی، کیونکہ حلف ان کو لینا پڑے گا. اس وہ تو عدالتی کاروائی. میرا کہنے کا مقصد ہے جو ابھی تک بیانات آتے رہے ہیں
کیونکہ وہ اونس جو ہے جا کے میاں صاحب پہ بیٹھ گیا ہے کہ میاں صاحب نے پروف کرنا ہے کہ باہر پیسے کہاں کیسے لے کے گئے، وہ ابھی تک نہیں پروف کیا۔ تو وہ پروسیس شروع ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروسیس ہے جی نہیں، جب سے کیس چلا دیکھیں، یہ تو ایک کمپیوٹر کھلتا ہے، اس میں سے کلک کیا جاتا ہے، اگر صحیح پیسے بھیجے جائیں تو پیسے ٹرانسفر ہو جاتا ہے میں بینک میں۔ بتاتا ہوں، جب وہ ساجدہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے نا، بیان 164 کا بیان، ہاں بیان دیا ہوا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے 6-7 مہینے کیس سنا، پھر جی آئی ٹی نے 3 مہینے سنا، پھر آپ نیب چلوایا، اور ابھی تک کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ کوئی کہے کہ 300 کی کرپشن ہے یا 13,000 کی کرپشن ہے، اور ابھی تک منی ٹریل کی بات کر رہے ہیں۔ میڈم کون سا مشکل، میڈم بات ایسے کر رہی ہیں جیسے کہ یہ کوئی نیب کے کورٹ سے جو ہے نا بری ہو کے نکلے، یہ تو نیب پہ ریکارڈ ہی غائب کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بری ہمت تو خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں۔ چلیں جی، میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں پیپلز پارٹی ہے ہی بری، چلیں، لیکن آپ بتا دیں آگے، آپ بتا دیں آپ نے وہ کہہ لیا، اپنا دے دیا، پروف دے دیا، پروف منی ٹریل دے دی آپ نے، جب ہمیں یقین ہوگا کس چیز کہ انصاف کے تقاضے پورے جائیں گے، ہم صبح دوپہر شام نہ اس وقت ایک بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ چھوڑے جی، 1 منٹ چوہان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے جناب وہاں پہ 2-3 حلقے ہیں پنڈی میں، آپ الیکشن لڑیں گے یا شیخ رشید صاحب لڑیں گے؟ سر ایک سیٹ پہ شیخ رشید صاحب لڑیں گے، دوسری سیٹ پہ انشاءاللہ NA60 پہ میں لڑوں گا۔ وہ نااہل نہ ہو، میری دعا ہے اللہ پاک انہیں نااہل نہ کرے۔ آپ کو کس نے کہا وہ نااہل ہو رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ اللہ پاک نہ کرے کہ وہ نااہل ہو، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے اور نبی پاک کے در کا دیتی ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ نبی پاک کے در کا ملتا ہے، تو اللہ کے اوپر ایمان رکھیں شیخ رشید صاحب، اور انشاءاللہ نااہل نہیں ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ وہ فارغ نہیں بیٹھیں گے، وہ سیاسی اکیڈمی بنائیں گے، اور اس سیاسی اکیڈمی میں جو ہے نا وہ جونیئر پولیٹیشنز کو تربیت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سیاسی اکیڈمی کو باقی اگر نیاز صاحب کو بتائیں ذرا، بلکہ ان کو فائق صاحب نئے پولیٹیشین بنے، شیخ رشید صاحب کی سیاسی اکیڈمی آپ جا رہے ہیں جی فائق صاحب؟ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ بتائے ایسی اکیڈمی سے جی، اگر ایسی اکیڈمی ہے تو میں جاہل ہی اچھا ہوں۔ پالیٹکس جتنی پالوٹ کی شیخ ہے، رشید صاحب ایک پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جناب پارلیمانی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہے صاحب؟ پالیٹکس جتنی پالوٹ کی ہے آپ لوگوں نے، اس کے بعد جو ہے نا کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں رہی۔ شیخ رشید صاحب فائق صاحب تو کہتے ہیں جی واللہ بچائے ایسی اکیڈمی۔ فائق صاحب الیکشن سے 1 مہینہ پہلے یہ پارٹی لانچ کریں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سمجھ یہی ہوگی کہ آپ کے ووٹ توڑنے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے توڑنے ہوں گے، آپ کے توڑنے ہوں گے، PTI کے توڑنے ہوں گے، یہی ہو فائق صاحب یہی رہتا ہے آپ کا۔ جو ہے نا، مگر مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، میں اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پائی کہ کس اتنی جلدی کیسے کنونس کر سکتی ہیں؟ آپ نے جانی نہیں پیپلز پارٹی چھوڑ کے، چھوڑے اس کو۔ نہیں مگر آپ ایسے دیکھتے تھے نا گنتی میں کہ ہاں جی یہ پارٹی آپ کے خلاف الیکشن لڑنے والی ہے۔ آپ لوگ کا اقتدار لینے کے لیے جو سٹائل ہے، جو طریقہ کار ہے، اور میری جو سٹائل ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا آپ اقتدار نہیں لیں گے فائق صاحب؟ میں نے آپ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ جی آپ اقتدار میں مجھے آپ ٹائم دیں گے تو میرے جواب سن لیں گے۔ نہیں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی سمجھ کے لیے کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، اقتدار نہیں لیں گے۔ پوچھنے کے بعد میرا سوال سنیں گے تو میں بتاؤں گا۔ جواب سنائیں۔ دیکھیے جی، اقتدار آپ لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ اپنے خاندانوں کی بھلائی کریں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کی بھلائی کریں۔ آپ اقتدار لیتے ہیں کہ جی میں اپنے قوم کے بچوں کا، آنے والے نسلوں کا اور اس قوم کی بھلائی کیسے کروں گا۔ جب آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ جس طرح سے آپ لوگ اقتدار لیتے ہیں اس طرح سے نہیں لیتے ہیں۔ پھر لوگ بیٹھ کے بڑی پلاننگ کر کے ملک کے حساب کتاب سے اقتدار لیتے ہیں۔ آپ لوگ تو اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار لے رہے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پچھلے ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، ریسنٹ پاسٹ ہے نا، اس میں آپ PTI کو انکلوڈ کر رہے ہیں؟ PTI کو میں انکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کارکردگی کر دکھائی ہے اس کی، جو ابھی الیکشن ہوا ہے سینٹ کا، تو انہوں نے بھی وہی کام کر دیا جو باقی سب کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ہٹ کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی اسی بھیڑ چال میں چل گئے، فائق صاحب میرے بھائی ہیں، سب کو پتا ہے۔ آپ تو پہلی دفعہ مل رہے ہیں بھائی، اس وجہ سے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اچھا نورانی چہرہ ہے۔ انہوں نے شروع میں بھی تنقید کی، میں نے کہا چھوڑو یار اسپیئر کر دیتے ہیں، کوئی نہیں۔ ابھی بھی انہوں نے کہا، وہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ ہٹلر نا ایک گیا پاگل خانے، اس نے پاگل نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہٹلر ہوں، اس ملک کا فیورر اور وزیر اعظم۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ خدا کے بندو، آپ ابھی پالیٹکس میں آئے ہیں تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، جب آپ بیچ میں رکھیں گے نا قدم، جب آپ دلدل میں اور کیچڑ میں اور پانی میں سیاست کی، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بول میری مچھلی کتنا پانی، ہرا سمندر گوبھی چندر، بول میری مچھلی کتنا پانی۔ آپ کہتے ہیں PTI، عمران خان صاحب کی ذات میں سمجھتا ہوں آپ نے مروسیت کی بات کی،
مجھے ایک سنگل کوئی رشتہ دار کوئی عزیز عمران خان صاحب کا بتا دیں کہ جو پارٹی اور آپ کی حکومت کے شاید بیچ میں مت بولیں آپ، کوئی ایک عہدہ بتا دے کے پی کے اندر کہ عمران خان صاحب کی خاندان میں سے ہو. ہم نے سنو نا جہانگیر ترین صاحب پارٹی چیئرمین نہیں ہے، فائق شاہ صاحب آپ کا فرض بنتا تھا، آپ دیندار آدمی ہیں، مذہبی سوچ رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے، یہ پرچے لکھنا تو آسان کام ہے کہ آپ لکھ کے لے آئے ہیں، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جناب والا آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کے پی کے سے تعلق ہے آپ کا کہ وہاں کا پٹوار کا نظام، وہاں کے تعلیم کا نظام، وہاں کی پولیس کا نظام، وہاں کا جناب بیوروکریسی کا نظام کچھ بہتر ہوا ہے. میں بہت بہتر نہیں کہہ رہا، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے جناب کا مطلب ہے کہ بنے ہوئے ہٹلر سے جب ان کی بات تو سن لینا. میں وزیر اعظم ہوں. اچھا فائق صاحب کی بات ادھر جو بھی آتا ہے وہ شروع میں یہی کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم فائق صاحب ہوں. آپ دنیا کے ہوشیار صحیح، میں دنیا کا پاگل آدمی صحیح، مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب آپ آ کے ملک کی بات کرتے ہیں نا تو آپ پرسنل ہو کے کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ بات تو سنے نا، اپریشیٹ تو کریں نا. چوہان صاحب بات تو سنے. تعلق ہے پولیس کا نظام پاکستان کی ہسٹری میں. چوہان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. لیکن آپ کی لیڈر نے شاید آپ کو سکھایا کہ جتنی بھی کسی کو غلط بات کرو تو بھائی آپ نے ہی غلط کر دی نا فائق بھائی. آپ نے کہا یہ سارے کے سارے مروسیت مراسیت، اور بھائی عمران خان کا کوئی ایک بچہ، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، خاندانوں کی سیاست آپ نے کہا نا فائق صاحب خاندانوں کا لفظ استعمال کیا. کوئی تعویذ لے، کوئی رہ جائے ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ بچے وغیرہ سب آئیں گے نا، تعویذ لیں، کوئی رہ جائے ان کے ساتھ تو پھر خاندان چلے گا، پھر آئے گا بھی. جعلی وصیت کے ذریعے سے ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی جعلی وصیت لے کے دیکھیں یہ کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کے وارث زندہ ہے. میں بیوی کے ساتھ ٹریول کیا تھا، مجھے ایک ایک بات ڈسکس کی ہے. مجھے معلوم ہے نے بلاول کو فون کر کے کہا تھا کہ اپنے باپ سے ہوشیار رہنا، اور باپ کا وہ فون آپ ریکارڈ کر کے سن رہے تھے. اور یہ ریکارڈ ہے کہ وہ فون آپ ریکارڈ کر کے سن رہے تھے. اپنے خاندان کی دولت سے علیحدہ کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا. بی بی خود دے کر آئی تھی 18 جون 2007 کو. بی بی نے عمرہ کیا تھا. آصف اچھا I'll have to wind up over here جی. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. فی الحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.